کچھ شہر ایسے ہیں جو آپ کو آوازیں دیتے ہیں، جو آپ کو بلاتے ہیں، کال کرتے ہیں کہ آپ ان کی طرف آئیں، اور پھر وہ آپ کی بات سننا چاہتے ہیں، آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو ایسا ہی ایک شہر، ایسا ہی ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جسے ناگولڈ کہتے ہیں۔ تو آج ناگولڈ جانے کا اتفاق ہوا، اور وہاں یہ ویڈیو بہت امپارٹنٹ ہے، خاص طور پر جو ٹریولر ہیں جو ٹریول کرتے ہیں ان کے لیے یہ بہت امپارٹنٹ ہے۔ اور یہ غور سے سنیں اور اس کے متعلق اس کے اوپر عمل بھی کریں۔ ہوا یہ کہ میں اترنے کے بعد، جو ٹرین اسٹیشن تھا اس کے اترنے کے بعد میں چل پڑا ٹاؤن کے اندر، مختلف گلیوں میں جو وائنڈ کر رہی تھی ان میں سے گھومتا گھماتا چکر لگاتا، تو میں چل پڑا۔ عام طور پر میں یہ کرتا ہوں کہ میں جو ہے وہ گوگل ایپ پر وہ گاڑی کے ڈرائیو کرنے کا وہ لگا لیتا ہوں، حالانکہ میں اکثر جگہ پر پیدل سفر کرتا ہوں، لیکن گوگل ایپ میں میں گاڑی کے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہ صحیح راستے سے لے کے جاتا ہے۔ آج میں نے یہ کیا کہ آج میں نے واک کی آپشن لگا لی کہ میں واک کر کے جاؤں گا۔ تو جب میں نے واک کی آپشن لگائی اور میں وہاں پر چل پڑا، تو یہ مجھے مختلف راستوں سے لیتا ہوا، کابل سٹون سے لیتا ہوا، اس نے مجھے اوپر چڑھانا شروع کر دیا۔ مختلف راستوں سے مجھے لے جاتا گیا، اور پھر ایک جگہ چھوٹی سی پگڈنڈی کہیں اوپر چڑھ رہی تھی، تو اس نے مجھے یہ گائیڈ کیا کہ میں اوپر پگڈنڈی پر چڑھ جاؤں۔ میں ادھر ادھر جانے کی کوشش کرتا رہا کہ میں راستہ ڈھونڈتا رہا، لیکن اس نے مجھے، گوگل میپ نے مجھے کہا کہ نہیں، پگڈنڈی۔ تو اس راستے میں چل پڑا۔ جب میں تھوڑا سا آگے گیا تو وہ تو بہت زیادہ گھنا جنگل تھا، اور پرندوں کے بولنے کی آوازیں، بہت سٹیپ سلوپ تھی، اور مجھے یہ خطرہ تھا کہ میں گر جاؤں گا، کہیں گر نہ جاؤں۔ لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ میرے جوتے جو ہے ان کی گرپ بہت مضبوط تھی۔ تو ایک تو مضبوط گرپ والے جوتے استعمال کریں جب بھی آپ ہائیکنگ یا ٹریولنگ کے لیے جائیں۔ تو دوسری جو اہم چیز تھی کہ وہ اچھے جوتے ہونے کی کے ساتھ ساتھ میں نے یہ دیکھا کہ وہ کیونکہ سٹیپ سلوپ تھی، تو آگے ایک سانپ بیٹھا ہوا ہے۔ مجھے دیکھ کر سانپ تھوڑا سا ڈر گیا اور اس نے بھاگنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد وہ سلپ ہوتا ہوا نیچے کی طرف آنے لگا، اور میرے قریب سے ہوتا ہوا تو وہ نیچے لڑک گیا۔ تو یہ بات یاد رکھیں، شاید سانپ بھی اسی طرح ڈر گیا ہوگا جس طرح میں اس سے تھوڑا سا خوف زدہ تھا۔ لیکن یہ ہے کہ بات یہ یاد رکھنے کی ہے کہ گوگل ایپ میں کبھی بھی واک کی آپشن سلیکٹ نہ کریں، خاص طور پر انجانی جگہ جاتے ہوئے۔ وہ آپ کو بائی روڈ کے یا کار کے ٹریول کے تھرو یا راستے کے تھرو لے کے جائے تو وہ زیادہ اہم ہے۔ تو یہ ایک بات تو یاد رکھیں۔ یہاں پر شیلاش دیکھنے میں تو بہت ہی شاندار تھا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ پورے شہر، ناگولڈ شہر نے ایک تاج پہن رکھا ہو۔ یہ پہاڑی کے اوپر اس طرح بیٹھا ہوا ہے، یہ جو کاسل ہے، کہ جیسے شہر نے ایک تاج کی مانند اس کو اوڑھ رکھا ہو۔ ناگولڈ میں ایک تو یہ کہ یہ جو ہے ہوئن گولڈ کاسل، یہ دیکھنے کے لیے امپارٹنٹ ہے۔ دوسرا، یہاں پر برج جو ہے وہ بہت دیکھنے کے قابل ہے، خاص طور پر جو یہاں کے باغات ہیں، یہاں پر ایک چھوٹے چھوٹے گارڈنز ہیں، بہت خوبصورت ہیں، ہر طرف آپ کو پھول بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور جو ناگولڈ ریور ہے یہ بہت شاندار ہے۔ انفیکٹ ناگولڈ ریور اس کو کیوں کہتے ہیں، ایک تو ناگولڈ جو لفظ لکھنا ہے وہ نیل اور گولڈ، تو گولڈ اور نیل میں ایک خاصیت مشترک ہے کہ گولڈ از اے پریشیس تھنگ، بہت ہی ویلیویبل ہوتا ہے، اور لیکن یہ ساتھ ساتھ بہت ہی سافٹ دھات ہے، بہت آسانی سے پگھل جاتی ہے۔ اسی طرح ناخن بہت نرم ہوتے ہیں لیکن بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں۔ تو یہ نائجل جرمن کے لفظ اور گولڈ سے نکلا ہوا ہے یہ ناگولڈ، اور یہ ایک میتھیکل سٹوری ہے، ایک میتھیکل شخصیت ہے ناگولڈ۔ ناگولڈ ایک آدمی ہے، ایک بندہ ہے جو کہ میتھیکل ہے، جیسے کہ آرتھر ہے اور جیسے کہ بی ولف ہے۔
آرتھر جو ہے وہ بنیادی طور پر ڈینز کا ہے اور بی ولف سویڈن کا ہے۔ یہ دو ایسے لوگ ہیں جو کہ جیسے آرتھر جو ہے اس نے یہ کیا تھا کہ ایک چٹان میں ایک سورڈ کھبی ہوئی تھی، ایک سورڈ چٹان کے اندر تھی، اور یہ کہا جاتا تھا کہ جو شخص اس چٹان سے اس سورڈ کو کھینچ لائے گا وہ اس ملک کا رائٹ فل جو ہے وہ کنگ ہوگا۔ تو بہت سارے لوگ کوشش کرتے رہے، لیکن آخر ایک دن آرتھر اپنے بھائی کی مدد کرنے کے لیے، اسے سورڈ چاہیے تھی، وہ آیا، اس نے کھینچی اور وہ سورڈ باہر نکل آئی، تو اس دن اس سے وہ کنگ کہلایا۔ اور اسی طرح جو بی ولف ہے اس نے بھی اپنے ملک کی اسی طرح خدمت کی تھی، اور وہ لوگوں کی بادشاہت کے لیے لڑا تھا، اور بعد میں اس کو بھی رائٹ فل کنگ بنا دیا گیا تھا۔ اسی طرح ہی ناگولڈ بھی ایک ایسی فگر ہے جو کہ میتھیکل ہے، جو کہ جس کا اصل میں وجود نہیں ہے لیکن اس کا نام لیا جاتا ہے۔ ناگولڈ شہر کے یہ خوبصورت بات ہے کہ یہاں پر عمارتیں بہت خوبصورت اور بہت ہر طرف پھول تھے، بہت ہی شاندار اور بہت ہی سادہ قسم کی عمارتیں، لیکن یہ جو عمارت سامنے نظر آ رہی ہے وائٹ کلر کی، یہ بہت ہی پیاری تھی۔ تو ان کی جو بنائی گئی چیزیں ہیں یہ سوابش ایریا میں ہیں۔ یہ ڈینیوب ریور یہاں سے پاس کرتا ہے، تو یہ ڈینیوب کے پاس رہنے والے جو علاقے ہیں یہ ان کے خوبصورت علاقوں میں جو ناگولڈ ایک چھوٹا سا قصبہ ہے وہ ہے۔ یہاں پر کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اس میں برج ہے جس کے تقریباً 17 جو ہے وہ آرچز ہیں اس کے اوپر۔ وہ برج بہت زیادہ زبردست طریقے سے دیکھنے والا ہے۔ یہاں پر چھوٹے چھوٹے باغات ہیں، چھوٹا سا گاؤں ہے، چھوٹے تو بہت ہی اچھے مزاج کے اور بہت ہی ملنسار قسم کے یہاں پر لوگ ہیں۔ تو یہ چیزیں یہاں آپ کو ملیں گی۔ اور میں خاص طور پر سوابش میں جو ہے وہ رفیع اللہ کے بارے میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ انہوں نے ہمیں رمضان میں انوائٹ کیا تھا افطاری پہ، تو وہاں پر افطاری کرنے کے بعد اس نے مجھے کچھ سوابش کے ایریاز دکھائے، سوابش کے جو کہ ایریاز اتنے دیکھ رہا خوبصورت ہوں۔ تھے۔ اس سوابش وقت سے کے زیادہ میں تر ایک میں خاص بات یہ ہے کہ یہ انٹرسٹ نہ صرف جو یہاں کے لوگ ہیں جرمنی کے باڈن ووٹمبرگ کے یہاں کے، بلکہ فرانسیسی اور ساتھ ساتھ سوئٹزرلینڈ، یہ ٹوٹل تینوں ریجنز کے جو لوگ ہیں اس ایریا میں بسنے والے، ان کو سوابینز کہتے ہیں، یہ سوابش پیپل کہتے ہیں۔ اور جو اہم بات ان کی یہ ہے کہ یہ لوگ البینک کلچر یا البینک لینگویج بولتے ہیں، یعنی ان کی بات کرنے کا سٹائل دوسرے جرمن سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ تو ان کا لہجہ اور ان کے سٹائل ہے تو یہ جرمن بولتے ہیں لیکن یہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے۔